موسم رحمت ماہ ربیع الاول کی بہاریں جلوہ سما ہیں۔ میں اور آپ تذکار حسن کی خوشبو لینے کے لیے حاضر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا جمال جہاں آرا ہر کسی نے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی میرے نبی کے قصیدے پڑھتے گئے ہیں، اور حضرت معبد سے لے کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے ہی صحابی آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کرتے گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے نوجوان صحابی جن کا نام حضرت ابو قرصافہ ہے، وہ اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہیں اور ان کی بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ ایک دن ان کی نظر چہرہ بدوحا پہ پڑی اور ان کی خوش نصیبی بدوحا کے مکھڑے والے آمنہ کے لال نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا بار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ پھر جب جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو پھر انہیں بکریاں بھول گئیں۔ وہ بکریاں لاتے ہیں، چراگاہ میں چھوڑتے ہیں اور سارا دن محفل مصطفیٰ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کسی نے جا کے ان کی خالہ سے کہا کہ حضرت ابو قرصافہ سارا دن مسلمانوں کے نبی کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کی خالہ نے حضرت ابو قرصافہ کو سختی سے منع کر دیا کہ تم مسلمانوں کے نبی کی محفل میں نہ جایا کر۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کو منع کرتے ہیں کہ نبی کے نام کی محفل میں نہ جایا کرو۔ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ تو جب انہوں نے منع کیا تو ایک دن دو دن تو گزارے، مگر دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، کیونکہ جمال مصطفیٰ کا نور ایسا بسا تھا آنکھوں میں کہ آنکھیں ان کی دید کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ تو ایک دن حضرت ابو قرصافہ گھر آئے، اپنی ماں کو اپنی خالہ کو بٹھا کے کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے، وہ آپ مان لیں تو اس کے بعد اگر تم مجھے روکو گے تو میں آقا کریم علیہ السلام کی محفل نور میں نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تو حضرت ابو قرصافہ نے کہا تم ایک بار میرے ساتھ محفل مصطفیٰ میں چلو، اس کے بعد اگر تم مجھے منع کرو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو پہلے تو انہوں نے منع کر دیا، پھر ان کا خیال تھا، انہوں نے سوچا کہ ایک بار ہونے سے کیا ہوتا ہے، ایک بار ہو آتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو زور بھی دیں گے کہ تیری شرط اب پوری ہو گئی ہے تو اب محفل مصطفیٰ میں نہ جایا کر۔ تو اب حضرت ابو قرصافہ اپنی ماں کو اور اپنی خالہ کو لے کے دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچے۔ جب دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچے، کچھ دیر دیکھا، جمال مصطفیٰ میں ایسے مست ہوئے کہ وہیں بیٹھے ہی رہے۔ جب واپس آئے تو اب حضرت ابو قرصافہ کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھی، سانسیں پھولنے لگی کہ میری ماں کیا کہتی ہیں اور میری خالہ کیا بولتی ہیں۔ تو اب یہ اپنے دل کو سنبھالنے لگے تھے تو حضرت ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، اے ابو قرصافہ اتنا حسین شخص تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے پر محبوب خدا جہاں کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نہیں، ان دی خاکے پا جہاں کوئی نہیں۔ اور اعظم چشتی نے تو حد ہی کر دی، وہ کہتے ہیں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اگلے جملے سنیے گا، کہتی ہیں ابو قرصافہ
अहसना वजहन, और इतना हसीन चेहरे वाला भी आज तक हमने किसी को नहीं देखा। और फरमाने लगी वला अन का सौबन, और जितना प्यारे कपड़े पहने हुए थे आज तक इतना हसीन कपड़े भी हमने किसी को पहने हुए नहीं देखा। और फिर फरमाने लगी अबू किरसाफा क्या बताऊं, वला अलयना कलामन, जितना मीठा बोलता था आज तक इतना मीठा बोलने वाला भी हमने किसी को नहीं देखा। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, सैर को जब वो जाया करते बादल सर पे साया करते। और फिर कहती हैं अबू किरसाफा क्या कहूँ उस जमाले जहां आरा का, ऐसे लगता था जैसे सूरज उनके चेहरे के गिर्द घूम रहा हो। और फिर कहती हैं ऐ अबू किरसाफा तू सुबह भी जाया कर, दोपहर भी जाया कर, शाम को भी जाया कर, जी भर के मोहम्मद के चेहरे को देखा कर। जब तक नहीं देखा था जमाल मुस्तफ़ा तो हजरत अबू किरसाफा को मना करती थी। जब देख लिया जमाल मुस्तफ़ा को, जब देख लिया वद्दुहा के मुखड़े को, फिर उनकी अपनी कहानी सुनिए। वो कहती हैं ऐ अबू किरसाफा ऐसे लगता था जैसे सूरज उनके चेहरे के गिर्द तवाफ कर रहा हो। तो आओ उस महबूब के जमाले जहां आरा की बातें कुरान से देखते हैं, कुरान से पूछते हैं है कुरान तू बता मेरे महबूब का चेहरा कैसा था। तो कुरान ने जवाब दिया वद्दुहा। तो कुरान से पूछा गया ए कुरान तू तो बता मेरे महबूब की जुल्फें कैसी थी। कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा सजा। कुरान से पूछा है कुरान तू बता मेरे महबूब के हाथ कैसे थे। कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ए कुरान तू बता मेरे महबूब की आंखें कैसी थी। कुरान बताता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। ए कुरान तू तो बता मेरे महबूब का हुस्ने इखलाक कैसा था। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।